ये ना मेरा चैलेंज है आप लोगों से। हाँ, मैं आमने सामने बैठकर आप लोगों को ओपन चैलेंज कर रही हूँ कि आज से सिर्फ़ 30 दिन, सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 महीने के लिए ख़ामोशी से खुद पर काम करके देखें, खुद के लिए कुछ करके देखें और फिर देखें कि कैसे आपका शौहर, आपके ससुराल वाले और ये पूरी दुनिया जो आपको कुछ समझती नहीं है, आपको धुतकारती है, आपके सामने बदलने पर मजबूर हो जाएगी। ये जो आप हर वक्त रोती रहती हैं ना, हर वक्त चिक-चिक करती रहती हैं और दूसरों को बदलने की बेकार कोशिश करती रहती हैं। कभी ससुराल वालों के पीछे भाग रही हैं, कभी शौहर के पीछे भाग रही हैं, कभी रिश्तेदारों के पीछे भाग रही हैं। बस कर दें, कब तक भागेंगी? एक ना एक दिन थक जाएंगी। ये बेकार कोशिशें छोड़ दें। जिसने नहीं बदलना होता ना, उसने नहीं बदलना। लेकिन आपने अपना आप ना उनके पीछे भाग भाग के ख़त्म कर देना है। इतने सालों गुजर गए, आप उनको समझाने में, उनके पीछे भागने में आपने अपना वक्त बर्बाद कर दिया। आपके हाथ में कुछ आया नहीं ना। आज भी वही ज़िल्लत भरी ज़िंदगी है, आज भी वही जलील करते हैं। आज मेरी बात माने आप और ये 1 महीना सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को दें। इसमें सिर्फ़ खुद को रखें। आज की वीडियो में ना मैं आपको 30 डेज़ साइलेंस स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ, जिसके बाद आपकी पर्सनैलिटी ऐसे उभरेगी, ऐसी चमकेगी कि ये जो लोग हैं ना, ये हैरान रह जाएंगे, ये दंग रह जाएंगे कि ये बंदा इतना ज़्यादा कैसे चेंज हो गया, ये बंदे में इतनी ज़्यादा कैसे चेंजिंग आ गई, इसकी इतनी अच्छी पर्सनालिटी कैसे हो गई, इसने कैसे खुद को ग्रूम कर लिया। वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहिएगा और मुझे अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये जो 30 डेज़ हैं ये आपकी पूरी ज़िंदगी का रुख बदलने वाले हैं। तो अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी दिलनशी क्वींस आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आई हैं तो सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बने, ताकि हम मिलकर अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकें। तो मेरी शहज़ादियों, एक बात याद रखना हमेशा, रिश्ते बदलने से पहले ना इंसान को अपना माइंडसेट बदलना पड़ता है, खुद को ग्रूम करना पड़ता है, खुद को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है। जब तक आप बेचारी बनी रहेंगी, दुनिया वाले आपको जलील करते रहेंगे, धुतकारते रहेंगे, आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी, आपको कोई नहीं कुछ समझेगा। लेकिन जब आप खामोशी से खुद पे काम करेंगी, अपनी वैल्यू गेन करेंगी, खुद को किसी मुकाम पे ले जाएंगी, जब आपकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी ना, तो यही दुनिया वाले जो होते हैं, यही आपकी इज़्ज़त करने पे मजबूर हो जाते हैं। फिर आपको कहने की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ब खुद ही आपके आगे झुकने लग जाते हैं और यही आप लोगों को जो है ना वो सलाम पेश करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि 30 डेज़ ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर क्या करना है हमने। 30 दिन के लिए ना आपने अपना गुस्सा, अपना रिएक्शन बिल्कुल ज़ीरो कर देना है। ससुराल में सास ने कुछ कह दिया या नन ने कोई ताना मार दिया या कोई भी आपके घर में बात होगी, शौहर ने गुस्सा कर दिया या कुछ बोल दिया, तो क्या करती हैं, फ़ौरन पलट कर जवाब देती हैं या रोना शुरू कर देती हैं या गुस्सा करने लग जाती हैं। इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, इससे अगले बंदे को फ़ायदा होता है। आपको पता है वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको मज़ा आता है आपको तंग करने में, आपको चिढ़ाने में। और जब वो आपको तंग करते हैं ना, आप इस तरह से रिएक्ट करती हैं, तो ये चीज़ उनको पुरसुकून करती है और फिर वो ये हरकतें बार बार करते हैं। उनको ये पता होता है कि उन्होंने आपको कैसे ट्रिगर करना है, आपको कैसे टैकल करना है, तो फिर वो वही हरकतें करते हैं। लेकिन आज से अपने रूल को बदल दीजिए। आज से आपका रूल ये होगा कि आपने कोई रिएक्शन नहीं देना। कोई ताना मारे, कोई कुछ भी कह दे, आपके सर के ऊपर कोई पहाड़ क्यों ना गिरा देना, आपने तब भी कुछ नहीं कहना। आपने बस हल्की सी एक मुस्कुराहट देनी है और वहाँ से खामोशी से आपने उठ जाना है। मुझे पता है ये थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन जब भी आपको गुस्सा आए ना, आपने उठ के अपने रूम में आ जाना है या जहाँ पे भी आपकी सुकून की कोई जगह होगी, वहाँ पे आके आपने आंखें बंद करके ना आपने लंबे लंबे सांस लेने हैं और फिर उनको आहिस्ता से रिलीज़ कर देना। तो फिर आप देखिएगा आपकी जो भी टेंशन, जो भी आपके दिमाग में होगा ना, सारा कुछ वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होने लग जाएगा। जब आप किसी को कोई जवाब नहीं ना देंगी, आप खामोशी से उठ जाएंगी, तो सामने वाला अंदर से बिल्कुल हिल जाएगा कि यार ये तो बंदा, इसको क्या हो गया है, कोई तो बात है। उसको क्यूरियोसिटी होगी ये चीज़ जानने की कि इसको आखिर क्या बात है। पहले तो ये हमेशा पलट के जवाब देती थी या पहले हमेशा ये जो है वो लड़ाई झगड़ा करती थी, गुस्सा करती थी, लेकिन एकदम से इसके अंदर चेंज, हाउ इट्स पॉसिबल। ये जो खामोशी होती है ना, ये मर्द और ससुराल वालों के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ होती है और उन्हें ये बिल्कुल भी चीज़ समझ नहीं आएगी कि आपके अंदर ये जो कॉन्फिडेंस है ये कहाँ से आ गया है। अच्छा, दूसरी हम बात कर लेते हैं कि आपने खुद को तराशना शुरू करना है। अच्छा, 30 डे के अंदर ना आपने कि बेचारी वगैरह बन के बिल्कुल नहीं रहना। आपने फटे पुराने कपड़े नहीं पहनने, बिखरे बालों के साथ नहीं घर में घूमना आपने, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, मुझे पता है घर में बहुत ज़्यादा काम होते हैं, ठीक है, आप काम टाइमली निपटा लें अपने, आपको काम करने चाहिए, लेकिन अपने लिए भी वक्त निकालना चाहिए। अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहने, हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगा लें, कोई लिप बाम लगा लें, कोई अच्छी फ्रेगरेंस लगा लें, अपने चेहरे पे सुकून लाएं, मुस्कुराहट लाएं,
چاہے آپ کو دنیا جو ہے وہ کتنا ہی دھدکار کیوں نہ لے، لیکن آپ کو اپنے آپ کو خوش رکھنا چاہیے، آپ کو خود کو ٹائم دینا چاہیے، آپ اپنی سکلز پہ کام کریں، آپ کے اندر جو ہنر ہے اس کو پہچانیں، اس کو نکھاریں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ انڈیپینڈنٹ بنیں۔ اگر آپ جاب کرنا چاہتی ہیں یا جاب کرتی ہیں تو اس کے اوپر توجہ دیں، آپ کوئی بزنس کرنا چاہتی ہیں تو اس کے اوپر توجہ دیں، اگر آپ یوٹیوب چینل کو چلانا چاہتی ہیں تو آپ سیکھیں۔ آج کل یوٹیوب میں ہر چیز اویلیبل ہے، آپ سب کچھ سیکھ سکتی ہیں، بس آپ کو اپنے لیے وقت نکالنا ہے۔ اور میں زیادہ دیر نہیں آپ کو کہتی، صرف 30 ڈیز میں خود کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالیا کریں اور اپنی سکلز کو جو ہے وہ ابھاریں۔ جب آپ کا شوہر یا سسرال والے آپ کو ہر وقت کانفیڈنٹ، صاف ستھری اور اپنے آپ میں خوش دیکھیں گے تو ان کے دل میں نا آپ کی ویلیو خود بخود ہی بڑھ جائے گی۔ خود کو صاف ستھرا رکھیں، اپنی جو ہے مینٹل ہیلتھ اور اپنی باڈی جو ہیلتھ ہے نا اس کے اوپر توجہ دیں۔ مرد کبھی بھی ہر وقت روتی ہوئی عورت کی قدر نہیں کرتا، وہ اس عورت کی عزت کرتا ہے جو اپنی عزت خود کرتی ہے، خود کو ویلیو دیتی ہے۔ نیکسٹ ہم تیسری بات کر لیتے ہیں کہ شوہر سے شکایت کرنا اور انہیں ہر وقت تنگ کرنا بند کر دینا آپ نے، صرف 1 مہینے کے لیے۔ آپ نے نا 1 مہینے میں اپنے شوہر کے آگے سسرال والوں کا رونا بالکل نہیں رونا، کسی کی کوئی شکایت نہیں کرنی، کوئی چیز ان سے جو ہے وہ ڈسکس نہیں کرنی، ٹو دا پوائنٹ آپ بات کریں، ایک حد تک رہیں۔ ان کے گھر آنے پر انہیں ایک پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ ویلکم کریں، ان کے چھوٹے چھوٹے کام خوشی سے کریں، لیکن آپ نے ان کے اوپر نہ چپک بھی نہیں جانا۔ آپ نے جو ہے یہ نہیں ہے کہ ہر ٹائم ان کے ساتھ کہ آپ چپکی رہیں، چھوڑ دیں اس چیز کو، تھوڑی سپیس دیں ان کو بھی اور خود کو بھی۔ جب آپ اپنی شخصیت کو نکھاریں گی، ابھاریں گی اور ایک اچھا ماحول بنائیں گی، ان کی عزت کریں گی لیکن بیچاری نہیں بنیں گی، تو شوہر کو بھی نا احساس ہوگا کہ میری بیوی نا کچھ بدل گئی ہے، کوئی تو بات ہے اس میں۔ اور یہ جو کریوسٹی ہوتی ہے نا، یہ انسان کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، اور وہ پھر آپ کے پیچھے بھاگیں گے، وہ دیکھیں گے کہ آخر کیا بات ہے، یہ پہلے ایسی نہیں تھی، اس کو اب کیا ہو گیا۔ وہ خود آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گے، آپ سے بات کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کی ہر بات کو ویلیو دیں گے۔ جب ایک بندے کو پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ عورت میرے بغیر رہ سکتی ہے، یہ عورت بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے، اسے میری ضرورت نہیں ہے، وہ آدمی جو ہوتا ہے نا وہ خود اس کے پیچھے آتا ہے، عورت کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ جو چوتھا سٹیپ ہے وہ ہم دنیا کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ دنیا یا رشتہ داروں کے، یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی باتوں کو کبھی بھی دل پہ مت لیں۔ دنیا کا نا سب سے بڑا اصول یہی ہے کہ آپ کتنی بھی اچھی بن جائے، جو مرضی کر لیں، اپنا دل نکال کے رکھ دیں، وہ پھر بھی آپ کے اندر کیڑے نکالیں گے، نقص نکالیں گے، وہ کہیں گے کہ تم نے یہ چیز نہیں کی، جو آپ نے کام کیا ہوگا نا اس کو نہیں دیکھیں گے، جو آپ نے نہیں کیا ہوگا وہ دیکھیں گے۔ اگر آپ ہر وقت لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں رہیں گی تو آپ اپنی زندگی تباہ کر لیں گی، خود کو برباد کر لیں گی۔ آپ کی یہی زندگی ہے جینے والی، خود کے اوپر توجہ دیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے چھوڑ دیں، صرف خود کو خوش کریں۔ یہ زندگی جو ہے نا یہ بہت چھوٹی ہوتی ہے، اس کو خود انجوائے کرنا سیکھیں۔ ان 30 دنوں میں آپ نے نا دنیا والوں کے تانے، ان کی باتیں، ہر چیز جو مشورے وغیرہ وہ دیتے ہیں نا، ایک کان سے سننے دوسرے سے بالکل نکال دینے، کوئی توجہ نہیں، کوئی کہتا ہے تو کہتا رہے۔ راستے میں ہر بھونکنے والے کتے کو ہم جو ہے وہ نہیں کنکر مار سکتے، تو آپ نے ان کے اوپر بالکل بھی توجہ نہیں دینی۔ جب آپ لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں گی نا اور اپنی سیلف رسپیکٹ کو سب سے فرسٹ پریورٹی پہ رکھیں گی، اور وہی لوگ جو آپ کو کل تک بیچاری سمجھتے تھے، آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتے تھے، آپ کو دھتکارتے تھے، پھر آپ دیکھنا وہی لوگ جو ہے نا وہ آپ کی خاموشی سے ڈریں گے، وہ آپ کے پیچھے آئیں گے، آپ کو جو ہے وہ عزت دیں گے۔ آپ اندر سے جیسی مرضی ہیں، لیکن آپ نے اگلے بندے کو یہ پریٹینڈ کروانا ہے کہ آپ کسی سے کم نہیں ہیں، آپ بہت بہادر ہیں، آپ سب کچھ کر سکتی ہیں۔ اپنی طاقت دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی شخصیت کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال کریں، اور پھر یہی لوگ ہوں گے جو آپ کے گھر میں لائنیں لگی ہوں گی، آپ کے گھروں میں جو ہے وہ محفلیں سجیں گی، ان کی آپ سے ملنے کے لیے یہ آیا کریں گے۔ اچھا، لاسٹ جو ہے نا 5واں اور سب سے زیادہ پاورفل، یہ اتنا خوبصورت کوئی ہے نا، بہت ہی زیادہ۔ شوہر اور سسرال سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن مضبوط کریں۔ شہزادیوں، یہ جو دل ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے جس کے دل کو چاہے آپ کے لیے نرم کر سکتا ہے۔ عورتوں کی بڑی غلطی کیا ہوتی ہے، ان کو کوئی بھی بات ہو جائے یا کوئی بھی ان کے دل کو لگے تو وہ کیا کہتی ہیں، وہ سب کے سامنے رونے لگ جاتی، شوہر کے آگے منتیں کرنے لگ جاتی ہیں، سسرال والوں کو منانے میں اپنی زندگی خراب کر لیتی ہیں، لیکن اس رب کے سامنے نہیں روتی جو سب کچھ بدل سکتا ہے، جو دن کو رات میں بدلتا ہے اور رات کو دن میں بدلتا ہے، جو ہر چیز کرنے پہ قادر ہے۔ آپ اس کے سامنے کیوں نہیں روتی، آپ اس کو اپنا درد کیوں نہیں بتاتی؟ آپ کے دل میں چھوٹی سی بھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اگر آپ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے نا تو آپ نے وہ بھی مجھ سے ہی مانگنا ہے۔ یہ جوتے کا تسمہ کیا چیز ہے، دیکھو اتنی چھوٹی سی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، تو ہمارے تو اتنے بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو کیا ہم ان سے نہیں کہہ سکتے، کیا ہم ان سے نہیں شیئر کر سکتے؟ آپ ایک دن شیئر کر کے تو دیکھیں، دیکھنا آپ کا دل کتنا ہلکا ہوتا ہے۔ آپ نے نا ان 30 دنوں میں اپنا ایک قاعدہ بنا لینا ہے،
آپ رات کو تہجد پڑھیں یا فجر کی نماز، جو بھی نماز آپ پڑھتی ہیں، صرف 5 منٹ اللہ کے سامنے آپ رو کر دعا کر کے تو دیکھیں، اپنے شوہر کے لیے، اپنے سسرال والوں کے لیے، اپنے رشتوں کے لیے، اپنے سکون کے لیے۔ جب آپ کا کنیکشن اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے دلوں میں آپ کی عزت جو ہے نا وہ بہت زیادہ کر دیتا ہے۔ لوگ آپ کی عزت کرنا شروع ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو آپ کے سامنے جھکا دے گا، آپ کا ایک روب، ایک دبدبہ ہوگا، آپ کی محبت خود بخود ڈالتا جائے گا۔ بس آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن سٹرونگ رکھنا ہے، آپ دعائیں مانگا کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میری دلنشی کوئنز، یہ میرا چیلنج ہے آپ سب لوگوں سے جو خود کو بدلنا چاہتے ہیں، جو واقعی چاہتے ہیں کہ وہ کچھ بنے، جو چاہتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ ایک نئی پرسنالٹی بنے۔ کیا آپ تیار ہیں ان 30 ڈیز ٹرانسفارمیشن کے لیے؟ اگر آپ تیار ہیں تو آج ہی کمنٹ باکس میں لکھیں چیلنج ایکسیپٹڈ۔ اگلے 30 دنوں کے لیے اپنی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیں، سوشل میڈیا کو کم کر دیں، بے فضول چیزیں نہ دیکھا کریں، جو کام کی چیزیں صرف ان کے اوپر فوکس کریں، اپنے کنٹیکٹس کو کم کر دیں۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ جتنے آپ کے کم کنٹیکٹس ہوں گے نا، اتنے ہی آپ مینٹلی فریش رہیں گی۔ انشاءاللہ 1 مہینے بعد آپ خود مجھے کمنٹ کر کے بتائیں گی کہ ہماری زندگی بدل گئی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھوئی ہو، آپ کو پسند آئی ہو، تو اس کو لائک کریں اور ہر اس لڑکی کے ساتھ شیئر کریں جسے اس کی ضرورت ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، خود پہ کام کرنا شروع کر دیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے زبردست ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے رب رکھ۔